اگر آپ یہ غور کریں تو یہ عراق کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایکچولی ان سب علاقوں میں، فلسطین میں، عراق میں اور یہ ادھر مکہ مکرمہ میں، مختلف علاقوں میں آپ موجود رہے، مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر رہے۔ یہاں بغداد سے اوپر کنعان کا علاقہ ہے، اور یہ قاہرہ سے نیچے کر کے ذرا وہ گیزا کا علاقہ ہے غالباً، وہیں پہ یہ اس کا محل تھا بادشاہ کا، اور وہاں وہ رہتے تھے دریائے نیل کے ساتھ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کافی اولاد تھی، جن کا ہمیں صحیح سے معلوم ہے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کو آپ نے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ، جن کی نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسرے جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے آگے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر تھے۔ تو حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ پھر اس کی پوری تفصیل سورہ یوسف میں آتی ہے۔ پوری تفصیل سے مراد پھر وہی ہے وہاں پہ بھی جو ہمارے لیے سمجھنے کی عبرت کی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو غیر ضروری جو قصے کہانیوں والی تفصیلات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، مگر وہ اس صورت میں ایک پراپر واقعے کی صورت میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا معاملہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں سے پھر ایک قافلہ تھا جو ان کو اس نے اٹھا لیا اور کہا جی آگے جا کے بیچ دیں گے، تو وہ ان کو مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں جا کر بیچ دیا۔ ایونچولی حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی بن گئے اور وہاں کے عزیز بھی بن گئے، ان کو وہاں پر کنٹرول یا ایک اسٹرینتھ حاصل ہوگی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ حضرت یوسف کے پاس تشریف لے آئے، اور وہ پھر 12 کے 12 بھائی جو ہیں وہ مصر میں ہی رہنا شروع ہو گئے، اور ان کی اولادیں یا جو بھی قبیلے تھے یا جس کو اب بنی اسرائیل کہیں گے، وہ سب کے سب اب مصر میں ہی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل تھے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا اولاد کے علاوہ بھی اگر کوئی قبیلے کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو وہ سب اب مصر میں رہتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہ جس کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل ہوا، وہ قوم جو تھی وہ کمزور ہو گئی، اور وہاں پر غالباً جو دوسری قوم تھی اس کو قبطی کہتے ہیں، وہ طاقتور ہو گئی۔ تو جب قبطی طاقتور ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ ہمارے مخالف قوم کے یا مخالف قبیلے کے ساتھی تھے، آلدو بنی اسرائیل یوں نہیں تھے کہ میجورٹی میں تھے، یعنی بہرحال ایک ان کی سرٹن تعداد تو کم تھی نا، کیونکہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یا تشریف لائے تو قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، مگر پورے ملک مصر کے مقابلے میں وہ تو کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تو جب کچھ صدیاں گزر گئیں اور ان کی اولادیں بھی ہو گئیں تو وہ ان کی تعداد بڑھ گئی اور وہ لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی، لیکن جو پراپر جینون رہنے والے مصر کے تھے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ اب وہ جو فرعون تھے وہ حکومت میں آ گئے، اور جب وہ حکومت میں آ گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور جب انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، اور کہتے ہیں یہ بھی ایک 100% اتھینٹک تو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کو خطرہ تھا کہ اس کو نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اٹھے گا جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، تو اس نے پھر یہ بھی کیا کہ ان کی قوم میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ پھر لوگوں نے کہا یہ سارے لڑکے مر جائیں گے تو کل کو یہ ہمارے غلام ہیں جو بیگار کا کام کرتے ہیں وہ بیگار کون دے گا؟ تو پھر اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ چلو 1 سال لڑکوں کو قتل کر دو، 1 سال نہ کرو۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح بنی اسرائیل والے کمزور رہیں گے، ان میں بغاوت کا جذبہ سر نہیں اٹھائے۔ جب آپ اتنے ظلم کا مظاہرہ کریں کہ نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیں، تو پھر وہ قرآن شریف میں اس کی جو تفصیل آتی ہیں، ان فرعون علا فی الارض، یعنی واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین کے اندر فساد کیا، سرکش ہو گیا، اور اس کے رہنے والوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ایک گروہ جو تھا ان میں سے اس کے وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ بڑا ہی فساد پھیلانے والا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے
اور اب وہ جب بھی وہ نوزائیدہ بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ آ جاتے تھے سپاہی ان کو قتل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف بھی کی کہ اس کو دودھ پلاتی رہے. پھر جب تمہیں ڈر لگے اس کے متعلق، یعنی یہ سپاہی آئیں گے اس کو قتل کر دیں گے، تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور کوئی خوف نہ کرنا اور کوئی غم نہ کرنا، بے شک ہم اسے تیری طرف واپس لے آئیں گے اور ہم اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی آئی، کیسے آئی؟ کو فرشتے نے آگے انفارمیشن دی یا دل میں خیال ڈالا، واللہ عالم. فلتقطہ آل فرعون، پھر اس کو انہوں نے دریا میں ڈال دیا، اور پھر جو فرعون کے گھر والے تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا. اس لیے اٹھا لیا کہ بڑا ہو کے وہ ان کا دشمن بنے، ان کے لیے دکھ کا باعث بنے. اور فرعون اور حامان ان کے جو لشکر ہیں وہ خطا کار تھے. تو کہا فرعون کی بیوی نے جب اس کو اٹھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی ان کے لیے. تو اس نے کہا کہ فرعون سے کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے اور تمہارے لیے، ان کی اولاد نہیں ہوگی غالباً، تو ایسا کرو تم اس کو مت مارو. یعنی وہ پہچان تو لیا انہوں نے کہ پنگوڑے میں ایک باکس میں بچہ سا آ رہا ہے تو یہ بنی اسرائیل سے ہی ہے، ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور انہیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. دوسری طرف اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کا دل اڑا جا رہا تھا، اور قریب تھا کہ وہ یہ راز جو ہے نا اس کو کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا کہ تو مومنوں میں سے رہ. تو اس نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے جا، اور وہ پھر اس کو الگ سے، یعنی وہ دریا میں اب بہتا جا رہا ہے صندوق، تو وہ سائڈ پہ چلتی جا رہی ہے، اور جو اس یہ جو مصری تھے ان کو پتہ نہیں لگا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت، اچھا اب کیا ہوا کہ وہاں پر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، فرعون مان گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دودھ پلانے والے کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو یہ بچی وہاں پہنچ گئی، اس نے ان سے کہا اچھا میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے خیر خواہ ہوں گے. تو وہ پر مان گئے. نتیجہ کیا ہوا، فرددناہ الی امہ، ہم نے اس کو لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تاکہ وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے اور اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سے الفاظ میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، ان کا بچنا، اور کتنا، یہ جب ہم ڈیٹیل میں سورہ قصص انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے، تو کیسا معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا اور ہونا تھا، اور اس کے بعد ان کی والدہ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. پھر جب وہ بڑے ہو گئے، ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو پھر ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، فیصلے کی صلاحیت اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جتا دیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی محسنین میں تھے، خوبصورت عمل کرنے والے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ شہر میں داخل ہوئے جس وقت سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم سے تھا اور ایک دشمن قوم سے تھا. یعنی اب ان کو یہ بڑے ہو کے پتہ لگ گیا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بنی اسرائیل اور مصری آپس میں دشمن ہے، کیوں بتا رہا، مصریوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. اب شاید وہ بڑے ہو کے پھر واپس اپنی قوم کے یہاں جا کے رہنا شروع ہو گئے، یا محل میں بھی آتے جاتے ہوں گے، اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی. تو ان سے فریاد کی ان کی قوم کے شخص نے دشمن مقابلے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ دے مارا. اب وہ ذرا اسٹرانگ تھے، تو ایسا مکہ لگا کہ وہ بندہ وہیں پہ فوت ہو گیا. تو حضرت موسیٰ پچھتائے، انہوں نے کہا یہ تو شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ بے شک بڑا سخت دشمن ہے، بڑا گمراہ کرنے والا ہے، اور یہ دعا بھی کی ہے رب میرے میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، پس تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس میں بھی ایک بڑی غلط فہمی ہمارے ہوتی ہے، بندوں کے حقوق غصب کر لیے تو بس اللہ معاف کر ہی نہیں سکتا، کر سکتا ہے، لیکن یس ان جنرل پرابلٹی کم ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اے میرے رب، یہ جو تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے
میں کبھی بھی اب جو مجرم لوگ ہیں نا ان کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ اب پکا وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے کیا۔ اب پھر وہ اگلے دن دوبارہ ڈرتے ڈرتے شہر میں جب جا رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس کی انہوں نے کل مدد کی تھی، جس نے مدد کے لیے پکارا تھا کل، وہ دوبارہ ان کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑا ہی مطلب بہکا ہوا آدمی ہے، مطلب یہ ہر بندے سے تیری لڑائی ہے۔ پھر جب اس نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے شخص کو، پھر اسے یعنی بچانے کے لیے اسی کو کہ جو دشمن ہے اس کو پکڑیں، تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے۔ تو اس نے کہا موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک بندے کو قتل کیا تھا؟ تو بڑا ہی جابر ظالم قسم کا آدمی ہے، تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرے۔ اب وہ آدمی جو ہے نا، جب اس نے یہ کہا تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ کل جو بندہ مارا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ کیا تھا مارا گیا۔ تو اب وہ انہوں نے ان کے قتل کی سازش شروع کر دی، یا پلان شروع کر دیا، سازش بھی شاید کہنا غلط ہے۔ تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، اس نے کہا موسیٰ بے شک جو سردار ہیں وہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں۔ میں نے مشورہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، اس کی وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محل میں پرورش پائی تھی، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے انہوں نے آپس میں کوئی سوچ بچار مشورہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ مشورے کر رہے ہیں تجھے قتل کر دیں گے، یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل آئے، ڈرتے ہوئے وہاں سے سہمتے ہوئے نکل پڑے، اور انہوں نے کہا اللہ مجھے ظالموں سے بچانا، اور وہ مصری تھے تو ظالم ہی۔ پھر اب انہوں نے اپنا رخ کر لیا مدین کی طرف اور کہا کہ اللہ ہی ہے جو مجھے صحیح راستے پہ ڈالے گا، امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستے پہ ڈال دے گا۔ پھر جب وہ پہنچے مدین کے کنویں کے پاس تو وہاں پہ انہوں نے بہت سارے لوگ ملے جو پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، اور ان میں ان کے علاوہ دو عورتیں بھی تھیں جو ایک طرف علیحدہ سے دودان کھڑی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا بھائی تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ جو چرواہے ہیں سارے یہاں سے نکل نہ جائے، اور والد صاحب ہمارے بزرگ ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ان کے والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، یہ بڑی ایک اوتھینٹک چیز نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پانی پلا دیا، اور پھر ایک جگہ چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے یہ دعا کی، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر، یا اللہ تو جو بھی میرے لیے خیر ہے میرے لیے نازل فرما، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا مانگنے والا ہوں، میں محتاج ہوں۔ یہ ہے بندے کا اپنے رب سے رشتہ کہ اللہ جو خیر ہے ہم تیرے آگے محتاج ہیں، یا اللہ تو ہمیں عطا فرما، اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور ادھر انہوں نے دعا کی، ادھر وہ ساری چیزیں جو ان کو چاہیے تھیں، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، ظاہر ہے گھر بار نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، سب پورا ہو گیا۔ تو آئی ان دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی عورت ان کے پاس، اس نے کہا یہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے مویشوں کو پانی پلایا ہے تو اس کا آپ کو معاوضہ دیں۔ جب وہ گئے ان کے پاس اور ان کو سارا واقعہ بتایا کہ جی جو بھی وہ بندہ مرنے والے قصہ سنایا، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم ظالم لوگوں سے بچ گئے ہو۔ ان میں سے ایک بولی کہ یا ابا جان یا آپ ایسے کریں ان کو نا ملازم رکھ لیں، یہ تو بڑا ایماندار اور مضبوط ملازم لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اگر تم میرے ساتھ 8 سال گزارو، یعنی 8 سال کی ملازمت کرو تو یہ حق مہر ہو جائے گا، اس کے عوض تمہاری شادی ہو جائے گی، اور اگر تم نے 10 سال گزار دیے تو وہ تمہاری مرضی ہے، جیسے تمہارا دل ہے، میں تم کو سختی نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ میرے اور آپ کے درمیان میں ڈیل ہو گئی، میں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک مدت جو میں نے پوری کرنی ہوگی میں پوری کر لوں گا، پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو ہم نے آپس میں ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وکیل ہے، نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو ذرا شادی ہو گئی، پھر شادی ہوگی تو وہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے، تور کے پاس سے گزرے، تو وہاں ان کو کوہ طور کے اوپر ایک آگ نظر آئی، اور سردی تھی بہت، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اب میں یہ نا اپنے الفاظ بیچ میں ذرا ایکسپلینیشن کی ڈال دیتا ہوں، آپ لوگ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ایگزیکٹلی قرآن کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھائی تم یہاں پہ رکو، مجھے کوئی آگ سی محسوس ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں شاید مجھے تمہیں کوئی تمہارے لیے کوئی انگارہ مل جائے جس سے ہم آگ تاپ لیں گے۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ ان کو آواز آئی ایک مبارک درخت سے، اور کیا آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں،
اللہ ہوں، جہانوں کا رب ہوں۔ اور پھر وہاں دوسری صورتوں میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے نا وہ اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، میں اور بہت سارے کام لیتا ہوں، اسے ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی لاٹھی جو ہے اس کو پھینک دو۔ جب انہوں نے پھینکا تو وہ اسی وقت سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی، اور جب موسیٰ ڈر گئے، یعنی لاٹھی سانپ بن گئی اور بہت بڑا سانپ بن گئی، اور وہ ڈر کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کے نہ بھیجا دیکھا، تو آواز آئی کہ موسیٰ پلٹ اور نہ خوف کر، تو بالکل محفوظ ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ اپنی بغل کے اندر یا اپنے گریبان کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال اور اس کو نکال کھینچ کر، تو وہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا، جس میں کوئی ویسے کوئی وہ نہیں ہوگی، کوئی عیب نہیں ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ اور اس کو جو ہے وہ بازو جو ہے وہ بھینچ لیں، یعنی گریبان میں ڈال کے پہننے، مطلب یہ ہے کہ جیسے خوف سے بچنے کے لیے انسان بازو بھیجتا ہے، اس طرح بھیج کے اس میں ہاتھ کھینچ کے جب نکالو گے نا وہ چمک رہا ہوگا۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں جن کو تو لے جا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، بے شک وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ یا ربی، میں تو ان کا ایک بندہ قتل کر چکا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، تو جو میرا بھائی ہے ہارون، وہ اس کی زبان بھی میرے مقابلے میں نا بہت رواں ہے، تو ایسے کر آپ انہیں بھی میرے ساتھ کر دیں مددگار کے طور پر، تاکہ وہ میری تصدیق کر سکیں۔ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک، کہ ہم یہ آپ کا جو ہاتھ ہے اس کو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی کے ذریعے، اور آپ کو ایسی دلیل اور ایسی سلطانی اور ایسی ستوت بخشیں گے کہ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو ہماری نشانیوں سے ہیلپ لو، اور تم اور تمہارے ماننے والے وہی غالب ہوں گے۔ اور پھر یہ ایونچولی ہوا۔ تو اب یہ جو سورہ اعراف ہے اس میں آگے سے یہ ڈسکشن آگے چلے گی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مجلس میں جا کر پھر جو بیان دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے اور ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ تو اس کو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم کنٹینیو کریں گے۔